میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے نزدیک دنیا بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز کیا ہے؟ ایسی دنیا اسلام کے نزدیک بری ہے جو دنیا کی محبت تمہاری آخرت کو برباد کر دے اور جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے۔ ورنہ وہ دنیا جس کو تم ایک سواری کے طور پر استعمال کرو اور اس کے ذریعے تم آخرت کا سفر طے کرو، اس کی ایسی دنیا اللہ کو ناپسند نہیں ہے۔ ایسی دنیا اچھی ہے، اور ایسی ہی دنیا کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ڈے بائی ڈے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جتنی دنیا بڑھ رہی ہے اتنا ہی انسان آخرت سے غافل ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا اور سوچا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ایک ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جب بیٹے کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کی میت کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور وہ باپ جو اپنے بیٹے کی تھوڑی سی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا تھا، وہ باپ خود اپنے کاندھے پر اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا کر قبر کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ ہر باپ اور ہر ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ قبر کے اندر اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں کے گھر میں تنہا وہاں پر پڑا رہے گا، اور نہ ہم وہاں جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی راحت پہنچا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک محبت جو بچوں کے لیے اتنی تھی کہ بچے کی کوئی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی تھی، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتے ہی ماں اپنے بچے کو، باپ اپنے بچے کو خود تکلیف کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ اب قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ قبر تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے کے مرحلے کو آپ دیکھیں، سکرات، جسم سے روح کے نکلنے کا وقت۔ اللہ اکبر! آج 50 ڈگری اگر ہو جائے گرمی تو ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ 50 کے ٹیمپریچر پر پانی 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 اور پانی اتنا پی لیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 10-20 گلاس پی لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس بجھی، لیکن کبھی آپ نے سوچا اس سے کروڑوں گنا سخت پیاس کب لگتی ہے؟ میشر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے کروڑوں گنا سخت پیاس کب لگتی ہے؟ جب جسم سے روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اور اسی وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جاندار کوئی بھی جانور ہو، آپ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے موقع پر آپ پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں، یا آپ کے یہاں بھی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو سکرات کے عالم میں دیکھتے ہیں تو اسے چمچ سے پانی پلاتے ہیں، جیسے تیسے کر کے آب زمزم منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ وقت شدید پیاس کا ہوتا ہے، اور اس موقع پر شیطان اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر موجود ہوتا ہے، اور جس کے جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے، سکرات کے عالم میں جو ہوتا ہے، اس سے شیطان کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں، ابھی تجھے پانی پیش کر دوں گا۔ بہت ساروں کا ایمان اس وقت چلا جاتا ہے، اور بہت ساروں کا ایمان اس وقت محفوظ رہتا ہے۔ اب یہاں جو ایک خاص بات میں آج آپ کو دماغ کے اندر اتارنا چاہتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، اور اگر آج کی نشست کے اندر یہ بات لے کر کے آپ اٹھے اور اس پر عمل آپ نے شروع کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا مقصد اور آپ کے آنے کا مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ مقصد اور وہ بات کیا ہے جانتے ہیں آپ؟
سکرات کے وقت جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو سکرات کے وقت مرنے والوں میں دو قسم کے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے. جو نیکوکار ہوتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو گنہگار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا گیا اس سے جو اس وقت پیاس لگتی ہے نا، 7 سمندر بھی اگر پانی کے پلا دیے جائیں تب بھی بے نمازی کی پیاس اس وقت نہیں بجھتی. آپ مجھے بتاؤ، جس نماز کو تجارت کی وجہ سے انسان قضا کر دیتا ہے، جس نماز کے بارے میں انسان کاروبار کی مصروفیت اور گاہک کی امید پر آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ڈالر، یہ ساری کرنسیز سکرات کے وقت ہمیں کام نہیں آئیں گی، اور نہ گاہک ہمیں پانی لا کر کے اس موقع پر پلائے گا. کسی بھی قیمت پر آج کے بعد اپنی نماز کو قضا نہ کرو، ورنہ یاد رکھنا سکرات کا وقت بہت سخت ترین ہوا کرتا ہے، اور اس وقت انسان اتنی سخت ترین خراب حالت کے اندر ہوتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی بے نمازی کو پلا دیا جائے تو بے نمازی کی پیاس نہیں بجھتی. اسی لیے قرآن نے کہا کون ہے مرد؟ بظاہر تو ہم سب مرد نظر آتے ہیں، بظاہر ہم ایک انسان اور آدمی نظر آتے ہیں، لیکن قرآن نے کس کو مرد کہا؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہے جس کو خرید و فروخت، جس کو تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، کہ وہ جب تجارت کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور وہ نماز کے لیے تجارت چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر مرد دیکھنا ہو تو یہ حقیقت میں مرد ہے. ایسے کو قرآن نے مرد کہا ہے، ایسے کو قرآن نے مرد کہا. آج ہماری زندگی، بلکہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ان کی زندگی کا رکھ رکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عادتوں کے اندر، ان کی نسلوں کی عادتوں کے اندر کافی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ان پیسوں کے استعمال کے لیے ایسی جگہوں کا متلاشی ہوتا ہے جہاں جانے کے بعد اس کی خواہشات پوری ہوں، اس کے ارمان پورے ہوں. ایسی جگہوں پہ وہ پہنچتا ہے، کہیں برائیوں کے اڈے پر، کہیں بد کرداری کے اڈے پر، اور اپنی دولت کو وہاں پر خرچ کر کے وہ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے نہ اسے سکون حاصل ہو سکتا ہے، نہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے ماضی قریب کا، بلکہ ابھی کچھ دنوں کا پہلے کا، اور بلکہ ابھی تک چل رہا ہے، امریکہ کا منظر آپ کی نگاہوں سے جاتا نہیں ہوگا. آگ کے شعلوں کے اندر وہ پورا علاقہ جسے لاس اینجلس کہا جاتا ہے وہ اس کی لپیٹ کے اندر ہے. کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی علاقے میں کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین برائیوں کا اڈا اور مرکز کھلے عام اگر کسی علاقے کے اندر اور کسی شہر میں ہے تو وہ لاس اینجلس کے اندر ہے. وہاں راستہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہے. ننگا پن، بے حیائی، مردوں کا مردوں سے تعلق، عورتوں سے عورتوں کا تعلق، اور یہ ساری برائیاں. کیا جن کے مکانات جل رہے ہیں 10-10 ملین ڈالر کے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم 8 دن کے اندر اس طرح سے آ کے زمین پہ اٹک جائیں گے؟ نہیں. آج رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں. یاد رکھیں، گناہوں کے سلسلے میں 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. پہلی بار اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا. لیٹ کو نظر انداز.
दूसरी बार अगर वो वही गुनाह करता है या गुनाह में दिलेर होता है तो अल्लाह उसे थोड़ी सी मोहलत दे देता है, और फिर भी वो गुनाह से बाज नहीं आता और गुनाह ही के अंदर डूब जाता है, तो फिर मेरे करीम की पकड़ होती है। और कैसी पकड़ होती है? इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, दुनिया की कोई ताकत उस पकड़ से नहीं बचा सकती।